پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں اپنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بتاتی ہیں کہ میں پانی پیتی, پھر وہ برتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی, یعنی پہلے خود پیتی پھر ان کو دیتی. آپ اسی جگہ منہ رکھتے جہاں میں نے رکھ کے پیا ہوتا, یہ صرف محبت کے اظہار کے طور پر. اور آپ پانی پیتے حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی, پیریڈز کی حالت میں ہوتی, اور میں اپنے دانتوں سے ہڈی سے گوشت الگ کرتی, پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی. آپ اسی جگہ منہ لگاتے جہاں میں نے لگایا ہوتا حالانکہ میں حالت حیض میں ہوتی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے درمیان کتنی محبت تھی اور کتنا بہترین بے تکلفی کا رشتہ تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع سے لوٹے تو میرے سر میں درد تھا اور میں کہہ رہی تھی ہائے میرا سر, تو آپ نے فرمایا بلکہ اے عائشہ ہائے میرا سر, یعنی دکھ سکھ میں ساتھ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنے والے. پھر انہوں نے فرمایا تمہارا کیا نقصان, اگر تم اس کی وجہ سے مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں خود تمہارا خیال رکھوں گا, تمہیں غسل دوں گا, کفن پہناؤں گا, تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا, تمہیں دفن کروں گا. تو تم مت فکر کرو کہ تمہارے سر میں درد ہوگی اور تم مری جاؤ گی, مر بھی گئی تو کچھ نہیں ہوتا. یعنی ایک طرح سے تسلی دی اور ایک محبت کا اظہار کیا. اب آپ دیکھیں کہ کتنے سارے کام ہیں جو آپ نے فرمایا میں خود کروں گا تمہارے. وہ تو الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے چلے گئے, لیکن بیوی کے ساتھ اس طرح کی چند باتیں کرنا ہی اس کا دل جیت لیتا ہے کہ اتنا کیئرنگ ہے میرا شوہر. چند الفاظ ہی ہے نا پیار کے اور محبت کے اور کنسرن کے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور مرتبہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا ہار بیدا کے مقام پر گر گیا اور ہم اس وقت مدینہ واپس آ رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ڈھونڈنے کے لیے اونٹ بٹھایا, نیچے اترے اور سر میری گود میں رکھ کے سو گئے. اتنے میں ابو بکر آئے, انہوں نے مجھے زور سے کچوکا لگایا اور کہنے لگے ایک ہار کے لیے تو نے سارے لوگوں کو روک دیا. ہر چند کے درد ہوا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں مردے کی طرح ساکت رہی. اب آپ دیکھیں دونوں ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں. حالانکہ ایک مہم تھی جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ساتھ دے کر گئے تھے, لیکن انہوں نے ہار پہنا ہوا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی زیب و زینت کا کس طرح اہتمام کرتی تھی. اب وہ یہ ہوا کہ راستے میں ہار گم گیا. اب ہار ڈھونڈنے کے لیے آپ نے اونٹ کو بٹھا دیا اور سارا لشکر روک دیا. اب ہار ڈھونڈ رہے ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا, پانی نہیں ہے اور ہر طرف ایک پریشانی ہے. اتنے میں یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ آیات تیمم کی اتار دی اور سب مسلمان خوش ہو گئے کہ ایک طرف ہار گم ہوا لیکن دوسری طرف اس سے کتنی سہولت بھی ہمارے لیے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی پیدا کر دی. بہرحال حضرت ابو بکر کو جب پتا چلا کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں تو انہوں نے ان کے یہاں پر زور سے چوکا مارا کہ تمہاری وجہ سے بیٹی کو ڈانٹ کے اور ایک تھوڑا سا لگا کے کہ تم نے یہ کیا کیا, ہار گما کے سب کو مشکل میں ڈال دیا. اب آپ دیکھیے حضرت عائشہ وہ وہاں ساکت بیٹھی رہتی ہے, کہتی ہے میں مردے کی طرح بیٹھی ہوئی تھی, ہلی نہیں کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے. تو یہ محبت اور کیئر یہ دو طرفہ ہوتی ہے. صرف ایک طرف انتظار میں بیٹھ رہنا کہ دوسرا ہی سب کچھ میرے ساتھ کرے تو یہ ممکن نہیں ہوتا. کبھی ایک کرتا کبھی دوسرا کرتا ہے. کوئی بھی ریلیشن شپ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا, دونوں کو ایک دوسرے کی کیئر کرنی پڑتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ زیادہ اچھے ہوتے ہیں, وہ دوسرے کی زیادہ کیئر کرتے ہیں, وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. ہر ایک کا اپنا مزاج ہوتا ہے. تو اس لیے دوسرے کا اگر مزاج سمجھ آ جائے, اگر پتہ چل جائے کہ دوسرا کیسا ہے, تو پھر معاملہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آتی. پھر ہوا کیا کہ جب نہیں ہار ملا, سب کچھ ڈھونڈ لیا, جب اٹھے تو ہار ان کے نیچے تھا. ہار بھی مل گیا اور بہت سے اور مسئلے بھی ہمیں سمجھ آ گئے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عید کا دن تھا, حبشی اپنے ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا آپ نے خود ہی فرمایا کیا تم کھیل دیکھنا چاہو گی؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا, میرا گال آپ کے گال پر تھا. انہوں نے پیچھے سے کندھے پر سر رکھ کر بالکل آپ کے ساتھ اپنا گال رکھا ہوا تھا اور آپ حبشیوں سے فرما رہے تھے اے بنی ارفدا اپنا کھیل جاری رکھو. حتیٰ کہ کھیلتے کھیلتے جب میرا جی بھر گیا تو آپ نے پوچھا کافی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا اچھا اب تم جا سکتی. یعنی یہ نہیں کہا کہ اچھا تم میرا ساتھ نہیں دے رہی, ابھی کھیل ختم نہیں ہوا اور تم تھک گئی ہو. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دوسروں کی تکلیفوں کا خیال رکھنے والا کون ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا غزوہ خیبر کے بعد گھر لوٹے. میرے گھر کے دروازے پر طاق پر ایک پردہ پڑا ہوا. طاق ہوتا ہے جیسے لالٹن وغیرہ, اور پہلے وہ لیمپ رکھنے کے لیے دیوار کے اندر نیش تک بنا ہوتا, اپنی سمجھ کھڑکی کے آگے پردہ ڈالا ہوا تھا. ہوا چلنے سے پردے کا ایک کونا اڑا اور میری گڑیاں نظر آنے لگی. یعنی حضرت عائشہ نے اپنے کمرے میں گڑیاں رکھی ہوئی تھی اور ان کے آگے پردہ ڈالا ہوا تھا. آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہیں. آپ نے ان گڑیوں کو دیکھا تو ان میں ایک گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا جس کے کپڑے کے 2 پر تھے, اڑنے والا گھوڑا. آپ نے فرمایا اس کے اوپر یہ کیا ہے, گھوڑے کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ 2 پر ہیں. آپ نے فرمایا کیا گھوڑوں کے بھی پر ہوتے ہیں؟
میں نے کہا آپ نے نہیں سنا حضرت سلیمان کے پاس پروں والے گھوڑے تھے؟ آپ کو معلوم ہے نا قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ گھوڑوں پر بیٹھ کر باقاعدہ اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے. آج کے دور میں ہم ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, تو کئی ہزار سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کو گھوڑوں کے ذریعے اڑنے کی صلاحیت بخشی تھی. کہتے کہ آپ کو نہیں پتا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑوں کے پر تھے؟ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں دکھائی دینے لگی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ گڑیوں سے, کھلونوں سے بچے کھیل سکتے ہیں. ایون اگر کسی کو بڑے ہو کر بھی گڑیا کھیلنے کا شوق ہے تو اس کے لیے بھی منع نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ گڑیا وغیرہ سامنے ڈیکوریٹ نہیں کرنی چاہیے, ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے, کیونکہ جس گھر میں بت ہوتے ہیں وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو ہم میں سے کون ایسا ہے جس کو رحمت نہیں چاہیے؟ تو کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ہماری جان لینے والے فرشتے آ جائیں. تو پھر کون سے فرشتے آئیں گے اگر ہم نے اپنے بیڈ رومز میں بت رکھے ہوئے ہیں یا تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں. پھر یہ کہ نماز بھی نہیں ہوتی جہاں تصویریں ہوتی ہیں. بعض اوقات ہم بیڈ روم میں ہی نماز پڑھتے ہیں, تو اگر وہاں پر کچھ بھی ہو تو ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے. اس کے بغیر بھی بڑی اچھی ڈیکوریشن ہو جاتی. بہت سے لوگ جنہوں نے اپنی ڈیکوریشنز کو کیلیگرافی اور خوبصورت پھولوں اور پھلوں وغیرہ کے آرٹ سے ڈیکوریٹ کیا ہے, تو وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. تو بہرحال اگر بچوں کے کھلونے وغیرہ ہوں تو رات کے وقت ان کے اوپر کوئی چادر دے دیں, کوئی کپڑا دے دیں, یا اسی طرح کی جگہ بنائیں کہ جہاں پر وہ اندر رکھے ہوئے اور اس کے آگے کپڑا لٹکا ہوا ہو. یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے اور تم بڑی ہو گئی ہو اور اب تم گڑیا کھیلنا چھوڑو اور اپنے بچپنے سے نکلو. نہیں, اگر بیوی کی کچھ خاص ہابیز ہیں, کسی کو پینٹنگ کا شوق ہے, کسی کو کسی اور چیز کا شوق ہے, تو مرد کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ بیوی کے ان شوقوں کا خیال رکھے اور اس کو اس کی اجازت دے. کیونکہ ہر انسان ایک انسان ہے اور ہر انسان کے شوق مختلف ہوتے ہیں, ٹیلنٹ بھی فرق ہوتے ہیں اور دلچسپیاں بھی مختلف ہوتی ہیں. ہر ایک پڑھنے لکھنے والا نہیں ہوتا, اور بعض اوقات پڑھ لکھ کر انسان تھک جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کچھ اور کرے. تو ہمارا دین فطرت ہے, وہ ہماری روحانی ضروریات بھی پوری کرتا ہے, جسمانی بھی پوری کرتا ہے, جذباتی بھی کرتا ہے, ایموشنل نیڈس کو بھی فلفل کرتا ہے, سوشل نیڈس کو بھی فلفل کرتا ہے. اور ان سب چیزوں کو اگر صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس میں ہمارے لیے اجر ہی اجر ہے, ثواب ہی ثواب ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھیلنے سے منع نہیں کیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حضرت عائشہ ہر وقت کھیلتی رہتی تھی. نہیں, انہوں نے چھوٹی عمر میں جو علم حاصل کیا وہ بڑے ہو کر امت کے بڑے بڑے مردوں سے بھی زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے سب کو سکھایا. پھر ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی اور میری بہت سی سہیلیاں بھی میرے ساتھ کھیلتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو وہ چھپ جاتی, آپ انہیں تلاش کر کے میرے پاس بھیجتے, پھر وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ کی فرینڈز آئیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلیں. لیکن اگین ہر چیز اپنی لمٹ کے اندر اچھی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ انسان ہر وقت فرینڈز میں رہے اور گھر والوں کو ٹوٹلی اگنور کر دے, پھر اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. وہ فرماتی ہیں میں نے آپ کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے بہت آگے نکل گئی. پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو ایک بار پھر ہم نے مقابلہ کیا دوڑ کا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے آگے نکل گئے. تو آپ نے فرمایا یہ جیت اس دن کا بدلہ ہے, یعنی وہ دن جب تم مجھ سے جیت گئی تھی آج میں تم سے جیت گیا. آپ دیکھیے ہمارے ہاں کیا ایسا کوئی مقابلہ گھروں میں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں, کوئی گیم, کوئی کھیل, کوئی دوڑ کا مقابلہ, اور خاص طور پر ریلیجس طبقہ. کبھی آپ نے سنا ہو کہ کوئی مولانا اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ رہے تھے.